السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میاں والی سے رفیق احمد نے بھیجی ہے۔ یہ کہانی کئی سال پہلے کی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ ٹرانسپورٹ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو میاں والی کا ذکر ضرور آتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر لوگ ٹرانسپورٹ سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا خاندان بھی اسی کام میں تھا۔ میرے والد کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں 35 سال کی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بہت کم عمر میں گھر کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ میں نے 12 سال کی عمر سے ہی بہت محنت مزدوری کی تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ پھر 17 سال کی عمر میں میرے ایک دور کے رشتہ دار نے چچا اصغر کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر کام پر لگا دیا۔ بہت جلد میں نے ٹرک چلانا سیکھ لیا۔ چچا اصغر مجھ کو میری محنت اور ذمہ دار طبیعت کی وجہ سے بہت پسند کرنے لگ گئے۔ انہوں نے میرے پیسے بھی بڑھا دیے۔ اس سے یہ ہوا کہ گھر کے حالات میں بہتری آ گئی۔ چچا اصغر کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ بڑی بیٹی ستارہ سے میرا رشتہ ہو جائے۔ چچا اصغر نے والدہ سے بات کی۔ اماں نے کہا ابھی تو اس کی عمر بھی کم ہے اور ہمارے گھر کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم شادی پر خرچہ کر سکے۔ چچا اصغر چاہتے تھے ہر حال میں یہ رشتہ ہو جائے۔ انہوں نے اماں سے کہا آپ پریشان نہ ہو، سارا خرچہ میں کروں گا۔ لیکن اماں کی خودداری نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کا احسان لے۔ انہوں نے کچھ ٹائم مانگ لیا تو وہ خاموش ہو گئے اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی، کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیں گے، اب تیاری کر لیں۔ اماں نے مجھ سے ذکر کیا۔ مجھے سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے تو اماں کو صاف کہہ دیا کہ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ ان کو منع کر دیں۔ لیکن اماں نہ جانے کس مصلحت کے تحت چپ کر گئی اور مجھے بھی چپ رہنے کا کہہ دیا۔ ان کا کہنا تھا جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھیں گے۔ میں جب اگلے روز کام پر گیا تو چچا کی مہربانیاں اور بڑھ گئی۔ انہوں نے ٹرک کا پورا ہی چارج مجھے دے دیا۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا اصغر کے پاس 4 ٹرک تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کاروبار بھی تھے۔ ابھی میرے ساتھ ایک لڑکا جمیل کام دیکھنے لگا۔ ہم دونوں ساتھ جاتے۔ ہمارے سفر لمبے ہوتے تھے۔ ہم دونوں باری باری ٹرک چلا لیا کرتے۔ یہ ہمارا 5واں پھیرا تھا۔ 4 کامیاب پھیروں کے بعد ہر پھیرے پر چچا اصغر نے اضافی پیسے بھی دیے تھے اور تعریف بھی کی تھی۔ ان کا مقصد ظاہر ہے اس طرح مجھے مضبوط کرنا تھا تاکہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی بیاہ سکے۔ میں اپنے کام کو کرتا بھی بہت ذمہ داری سے تھا، لیکن جمیل کام میں کچھ گڑبڑ کرتا تھا۔ میں اس کو ابھی زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا تو وہ اس کا اکثر فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس دفعہ ہم جو سامان سے لدا ٹرک لے کر جا رہے تھے، یہ تقریباً 2 دن کا سفر تھا۔ جانے سے پہلے چچا اصغر نے مجھے بلایا اور کچھ خاص ہدایت دی۔ ہم خانے وال سے رات کا کھانا کھا کر نکلے۔ ٹرک میں ہی چلا رہا تھا جبکہ جمیل مجھے گانے سنانے میں لگا تھا۔ ایک بات تو تھی، اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ میرا سفر اس سے گانا سننے میں اچھا گزر جاتا تھا۔ اسی دوران میری نظر سڑک کے کنارے چلتے 2 نفوس پر پڑی۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو میں نے ٹرک روک لیا۔ ایک نوجوان لڑکی نظر آئی، عمر کوئی 17-18 سال ہوگی۔ وہ ہاتھ میں ایک بوری، ایک چھوٹا سا بیگ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ دونوں کے کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر جیسے کئی دنوں کی تھکن تھی۔ جمیل نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ سے بولا، اس وقت اس سڑک پر پیدل
اتنے سنسان راستے پر 2 عورتیں پیدل چل رہی تھیں۔ عجیب تو تھا، لیکن میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو، اور ایک خدشہ یہ بھی تھا ان کے کوئی ساتھی چھپے ہوئے ہو اور ہمارے ساتھ لوٹ مار نہ ہو جائے۔ لیکن نہ جانے کیوں میں یوں نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکا۔ میں نے پوچھ ہی لیا، کدھر جانا ہے اماں؟ لڑکی نے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں لال تھی، جیسے رونے سے ہو جاتی ہیں۔ میں آج بھی اس کے چہرے کا ایک ایک نقش بتا سکتا ہوں۔ اس چہرے میں عجیب سی کشش تھی۔ کچھ دور آگے جانا ہے، اگر چھوڑ دیں تو اللہ بھلا کرے، وہ بولی تو میں ایک پل کو ہچکچایا، پھر جمیل سے کہا، جاؤ ان کو پیچھے بٹھا دو، جاؤ بی بی پیچھے سامان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں اس لڑکی سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولا۔ جمیل منہ بناتا نیچے اترا اور ٹرک کے پچھلی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کچھ الجھا سا واپس لوٹ آیا۔ اس کے آ کر بیٹھتے ہی میں نے ٹرک چلا دیا۔ وہ بیک مرر میں پیچھے کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ جمیل اب چپ تھا۔ میں نے اس کی خاموشی محسوس کر لی تھی۔ میں نے اس کو کہہ بھی دیا، جمیل کیا ہوا؟ یار عورتیں ہیں، بیچاری سنسان راستے جا رہی ہیں، آگے چھوڑ دیں گے۔ نہیں رفیق بھائی، یہ بات نہیں، پیچھے صرف لڑکی ہے، وہ بڑی بھی تو واپس پلٹ گئی۔ وہ اس لڑکی کو کہیں چھوڑنے جا رہی تھی، ہم نے اس کو ٹرک میں بٹھا لیا تو وہ واپس چلی گئی۔ مجھے ایک پل تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے تو بزرگ خاتون کو ساتھ دیکھ کر بٹھایا تھا، اب یہ لڑکی کا معاملہ کون ہے کیا ہے، کہیں گلے ہی نہ پڑ جائے۔ دوسرے ہی پل مجھے جمیل پر شدید غصہ آیا۔ یہ بات وہ مجھے اس وقت نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اب میں ٹرک روک کر اس لڑکی کو اتار بھی نہیں سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ڈھابا آنا تھا۔ میں نے یہی سوچا، میں اس لڑکی کو وہاں اتار دوں گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد پرانا سا ڈھابا سڑک کے کنارے دکھائی دیا۔ سڑک پر ابھی بھی ہلکی دھند تھی اور ٹرک کی ہیڈ لائٹس میں ڈھابے کے ساتھ رکھے چند بینچ اور جلتی مدھم لائٹیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے ٹرک آہستہ کرتے ہوئے اسے ایک طرف کھڑا کیا۔ جمیل نیچے اتر، کچھ چائے پانی کر لے، میں نے آواز دی۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے نیچے اترا۔ وہ کچھ چپ تھا، جبکہ وہ اتنا چپ نہیں رہتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس لڑکی سے بات کر کے اسے یہیں اتار دوں۔ میں ٹرک کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے ترپال ہٹائی، وہ لڑکی ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بوری اور بیگ تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے جان کر اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیوی یہاں سے آگے تو ہمیں دیر لگے گی، آپ چاہیں تو یہی کسی قریبی جگہ چلی جائے۔ میں صرف تھوڑی دور جانا چاہتی ہوں، بس آگے بڑی پہاڑی تک، وہاں سے مجھے خود جانا ہے۔ میں نے ایک لمحے سوچا، پھر بادل نخواستہ سر ہلا دیا، چلو جیسے تمہاری مرضی، لیکن ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالنا بی بی۔ میں نے اس سے چائے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ ہم نے ڈھابے سے چائے پی، کچھ بسکٹ لیے اور سفر دوبارہ شروع ہوا۔ جمیل اب بھی چپ تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ گھنٹہ بھر کے سفر کے بعد پہاڑی سلسلہ پھر سے شروع ہونا تھا۔ میرے خیال میں وہ وہیں تک جانا چاہتی تھی۔ ابھی ہم اس پہاڑی سلسلے سے فاصلے پر تھے۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں بالکل ٹھیک اور محتاط ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، جمیل نے زوردار چیخ ماری۔ میرا دھیان اس طرف گیا۔ وہ خوف سے کبھی باہر کبھی پیچھے دیکھ رہا تھا۔ عین اسی وقت نہ جانے کس چیز سے میرا ٹرک ٹکرایا۔ ایک دم
دھماکہ ہوا اور ہمارا ٹرک الٹ گیا۔ میرا سر زور سے ٹکرایا تھا۔ ایک پل کو تو مجھے چکر آ گئے۔ میرے منہ پر کچھ گیلا سا لگا تھا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو وہ خون تھا۔ جمیل کی چیخیں میرے کان پر لگ رہی تھی۔ میں بمشکل باہر نکلا۔ ادھر سے گزرتا ایک اور ٹرک تھا، وہ ہمیں دیکھ کر رک گیا۔ ہم نے مل کر جمیل کو نکالا۔ مجھے خیال آیا وہ لڑکی بھی تو تھی۔ میں بھاگ کر پچھلے حصے کی طرف گیا، لیکن جب میں نے پچھلے حصے میں دیکھا تو وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ ایک سنسان روڈ پر وہ لڑکی کہاں جا سکتی تھی؟ مجھے یہ شک تھا کہ کہیں وہ سامان کے نیچے تو نہیں دب گئی۔ جمیل بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ٹرک والے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کسی آبادی والی جگہ یا ہسپتال دیکھ کر وہ اس کی مرہم پٹی کروائیں گے۔ میں ان کے کہنے کے باوجود ان کے ساتھ نہیں گیا۔ ایک تو مال سے لدا ٹرک اور پھر اتنا بڑا نقصان۔ میں چچا اصغر کو کیا جواب دوں گا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ لڑکی کہاں گئی؟ میں روڈ کے کنارے پتھر پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں پاس سے گزر کر جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کتنی دیر میں وہاں بیٹھا رہا، کبھی خود کو کوستا، کبھی اس لڑکی کے بارے میں سوچتا۔ دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، وہ کہاں گئی؟ ٹرک کی پچھلی طرف سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ ترپال ہٹائی۔ ہر چیز الٹی پلٹی تھی، لیکن اس لڑکی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نہ اس کی بوری، نہ بیگ، نہ کوئی چادر، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک لمحے کو لگا شاید میں نے وہ سب خواب میں دیکھا ہو۔ دھند بڑھنے لگی تھی۔ دور پہاڑیوں سے سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ صبح کی روشنی بھی پھیل گئی اور وہ ٹرک والے کچھ علاقائی لوگوں کو لے کر مدد کو آن پہنچے۔ ٹرک کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ مال کا بھی کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ کچھ کوششوں کے بعد ٹرک چلنے کے قابل بھی تھا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کافی دور بنے ایک چھوٹے سے علاقے میں بنی ڈسپنسری تک گیا۔ جمیل بہتر تھا، لیکن اب میں اس کو اپنے ساتھ آگے نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے انہی ٹرک والے بھائی بندوں سے بات کی۔ ان کی گاڑی آج شام ہمارے شہر کے پاس ہی جا رہی تھی۔ میرے کہنے پر وہ جمیل کو ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ جمیل کے منع کرنے کے باوجود میں نے اسے واپس بھیج دیا اور اس کو تاکید کر دی میری واپسی تک کسی سے کچھ ذکر نہ کرے۔ اب آگے کا سفر میں نے خود طے کرنا تھا۔ کل سے لے کر اب تک میں اس لڑکی کو دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ذہنی انتشار کے باوجود میں پوری توجہ سے ٹرک چلاتا رہا۔ میرے دونوں کندھوں میں دباؤ تھا، شاید گرنے سے چوٹ لگی ہو۔ میں اپنی منزل تک پہنچ ہی گیا۔ سامان اتار کر سارے معاملے کلیئر کر کے میں واپسی کے سفر پر نکل پڑا۔ اکیلا میرا یہاں تک آنا آسان نہیں تھا۔ میں خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ راستے میں مجھے کئی بار محسوس ہوا جیسے ٹرک کے پچھلے حصے میں کوئی ہے، یا یہ میرے دماغ کا فطور تھا۔ میں جب بھی کہیں رکتا پچھلے حصے کو ضرور جا کر دیکھتا۔ اللہ اللہ کر کے اس طویل اور بھاری سفر کا اختتام ہوا، لیکن میرے کندھوں کا درد ویسا ہی تھا۔ جیسے ہی میں میاں والی پہنچا، چچا اصغر کا فون آیا۔ ان کو خبر مل گئی تھی کہ جمیل لوٹ آیا ہے۔ رفیق پتر تو ٹھیک ہے؟ سامان ٹھیک سے پہنچ گیا؟ سب خیریت رہی نا؟ میں نے مختصر جواب دیا، جی چچا سب خیریت ہے، بس جمیل کو چوٹ لگی تھی، اسے میں نے واپس بھیج دیا تھا۔ چچا نے فوراً کہا، تو ایسا کر گھر آ، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آج پہلی بار وہ مجھے گھر بلا رہے تھے۔
میں پہلے اپنے گھر گیا، کچھ آرام کیا اور پھر شام ڈھلے ان کے گھر پہنچ گیا۔ پرتکلف کھانے کے بعد چچا اصغر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پتر، اب بات کھول ہی دوں، میں چاہتا ہوں کہ اگلے جمعے نکاح ہو جائے، سب تیاری ہو چکی ہے۔ اماں نے بھی خاموش رضامندی دے دی تھی۔ نہ جانے کیوں، شاید تقدیر کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھڑا تھا، نہ انکار کی ہمت تھی نہ سوال کی اجازت۔ میں چچا سے حامی بھر آیا۔ اس رات جب میں سویا تو مجھے خواب میں وہی لڑکی دکھائی دی، وہ پہاڑوں میں موجود ہے اور مجھے وہاں بلا رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میری طبیعت بہت بوجھل تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ میں جمیل سے ملنے چلا گیا، وہ کافی بہتر تھا، مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ دراصل میں اس سے اس لڑکی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے خود ہی بات چھیڑ دی۔ اس کا کہنا تھا اس رات اس نے ٹرک میں اس لڑکی کو بٹھایا اور جب ہمارا ٹرک چلا تو اس نے سائیڈ مرر میں کچھ کتے جیسے جانور ہمارے ٹرک کے پیچھے بھاگتے دیکھے۔ وہ ڈر گیا تھا، وہ چاہ کر بھی مجھے بتا نہیں پایا، اور اس رات جب اس نے چیخ ماری اس نے اسی لڑکی کو سڑک پر کھڑے دیکھا تھا، جبکہ وہ تو پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کی زبان خوف سے گنگ ہو گئی تھی، اور پھر ہمارا ٹرک الٹ گیا۔ مجھے شدید حیرانی ہوئی، یعنی کہ جمیل بھی میری طرح الجھن کا شکار تھا۔ میں اپنی کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ یہی کیفیت چلتی رہی، وہ مجھے خواب میں آنے لگی۔ میں خود چاہتا تھا مجھے نیند آ جائے اور وہ میرے خواب میں آ جائے۔ انہی دنوں میں نکاح کا دن سر پر آن پہنچا۔ اماں نے حسب حیثیت انتظامات کیے۔ چچا اصغر نے نکاح سے ایک دن پہلے جہیز سے لدا ٹرک ہمارے گھر پہنچا دیا۔ سب خوش تھے سوائے میرے۔ مقررہ دن ہم بارات لے گئے۔ بارات والے دن تک میرے کندھے کا درد کم ہی نہ ہوا۔ نکاح ہوا اور ہم دلہن رخصت کر کے لے آئے۔ میں نے ابھی تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا اور مجھے کوئی دلچسپی بھی نہ تھی، لیکن جب گھر آ کر رسموں کے دوران میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ چہرہ میں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہی نین نقش، وہی آنکھیں، فرق صرف اتنا تھا آج اس کی آنکھیں لال نہیں تھی، اس میں کاجل کی لکیر تھی۔ اس کا نام ستارہ تھا۔ مجھے تو اس کا نام بھی نکاح کے وقت پتہ چلا تھا۔ شروع میں اس سے تھوڑا کھچا کھچا سا رہا۔ میں جب بھی اس کے چہرے کو دیکھتا اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پاتا۔ وہ عادت کی بھی بہت اچھی تھی، خدمت گزار اور کم بولنے والی۔ ستارہ نے تو جیسے پورے گھر پر جادو کر ڈالا۔ چند ہی دنوں میں اس کا اتنا عادی ہو گیا کہ میں نے اپنے سسرال والوں کے کہنے پر بھی اس کو میکے نہیں بھیجا۔ میرے کندھے کا وہ درد جس دن سے ستارہ نے گھر میں قدم رکھا چلا گیا۔ میں اب ٹرک چلانا نہیں چاہتا تھا۔ 15 دن تو چچا اصغر نے بھی مجھے کچھ نہ کہا، لیکن 16ویں دن ان کا فون آ گیا۔ انہوں نے جمیل کو ٹرک کے ساتھ میرے گھر بھیج دیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ سفر پر نکلنا تھا اور ساتھ ہی کہہ دیا تھا میری واپسی تک ستارہ ان کے گھر ہی رکے گی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سفر پر نکل پڑا۔ ستارہ نے مجھ سے یہی کہا تھا میں چلا جاؤں، وہ گھر سے کسی کو بلا کر میکے چلی جائے گی۔ وہ دروازے تک چھوڑنے بھی آئی۔ جمیل تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، رفیق بھائی آپ کیا بیمار ہو؟ چہرہ کتنا اترا ہوا ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی شکل دیکھی۔ مجھے تو ایسا کچھ نہ لگا۔ میں نے اس کی بات کو اہمیت ہی نہ دی۔ ہم سفر پر نکل پڑے۔ سفر شروع ہوا ہی تھا کہ میرے کندھے میں پھر ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا۔
لیکن میں اسی حالت میں ٹرک چلاتا رہا۔ مجھے چچا اصغر پر بھی غصہ تھا، وہ مجھے کام چور سمجھ رہے تھے۔ میری آنکھوں اور دل و دماغ میں تو ستارہ چھائی ہوئی تھی۔ وہ سفر میں نے اسی درد کے ساتھ کیا۔ واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ رات گئے ہم ایک ڈھابے پر رکے۔ میں اپنے بوجھل کندھے کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کھانا کھانے کا دل نہیں تھا۔ اچانک میری نظر ایک بلی پر پڑی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ اتنی لاغر سی تھی کہ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس سنسان جگہ پر کون پوچھتا ہوگا؟ میں نے ٹرک سے کھانے کا خالی ڈبہ منگوایا اور پھر اس کو خود دھو کر ہوٹل والے سے اس میں دودھ ڈلوا کر لایا اور اس بلی کو پینے کو دیا۔ پھر مجھے خیال آیا، میں نے ٹرک سے ایک خالی کریٹ منگا کر اس میں بلی اور بچوں کا گھر بنا دیا۔ میں اور جمیل یہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کسی نے ہمیں ایسا کرتے بہت غور سے دیکھا ہے۔ اچانک مجھے کسی نے آواز دی۔ وہ کوئی بزرگ مسافر تھے، چہرہ نورانی، ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ میں نے فوراً ان کے لیے جگہ بنا دی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بیٹھتے ہی کہا، بیٹا تم بہت اچھے لڑکے ہو۔ مجھے دور سے ہی دکھ رہا تھا تم تکلیف میں ہو، تمہارے کندھے میں درد ہے۔ میں نے حیرانی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں تمہیں دم کر دیتا ہوں۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور ان بزرگ نے شہادت کی انگلی میرے گردن کے نیچے دونوں کندھے کے بیچ میں رکھی اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ان کا دم کرنا تھا۔ میرے جسم کا بوجھ ہلکا ہونے لگا اور تھوڑی دیر میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ درد کب سے شروع ہوا؟ میں نے بتایا، ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ وہ حادثے کی تفصیل پوچھنے لگے۔ میں ان کو بتانے لگا اور پھر ان کو بتاتے بتاتے میں چپ ہو گیا۔ مجھے لگا کچھ غلط ہے۔ جمیل نے تو اس رات کی ساری بات بتا دی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے میرے دماغ میں جو گرہ لگی تھی وہ کھل گئی۔ اس نے مجھے ہلا ڈالا۔ وہ بابا جی سنتے رہے۔ میں نے ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنے کی گزارش کی۔ جمیل کو بھیج کر میں نے ان کو وہ بھی بتا ہی دیا کہ وہ لڑکی میری بیوی ہے، اس کا نام ستارہ ہے۔ وہ وہی لڑکی ہے جس کو ہم نے اس رات ٹرک میں بٹھایا تھا۔ وہ چچا اصغر کی بیٹی کیسے بن گئی؟ یہ سوال پہلے میرے دماغ میں کیوں نہ آیا؟ بابا جی سن کر مسکرا دیے اور بولے، رفیق وہ کوئی اور مخلوق تھی جس نے تمہارا پیچھا لے لیا۔ وہ اس رات سے تمہارے ساتھ ہی ہے۔ تمہارے کندھے کا درد بھی اسی لیے تھا۔ جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ابھی بھی یہی تھی، اب میں نے اس کو ہٹا دیا ہے، لیکن موقع ملتے ہی وہ تم پر پھر حاوی ہوگی۔ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہی ہے، لیکن تمہیں دکھائی وہ دیتی ہے۔ اگر تم 40 روز گزار لیتے تو تم زندہ بھی نہ بچتے، وہ تمہیں لے جاتی۔ مجھے ان کی باتوں میں صداقت لگی۔ بابا جی نے مجھے ایک دھاگا ہاتھ میں باندھنے کو دیا اور مجھے اپنا پتہ بتایا۔ وہ ہمارے شہر کے پاس ہی رہائش پذیر تھے، فی سبیل اللہ علاج کیا کرتے تھے، اور وہ کسی کے علاج کے لیے گئے تھے۔ ڈرائیور ان کو واپس چھوڑنے جا رہا تھا۔ مجھے انہوں نے تاکید کی تھی میں جب چاہوں ان سے ملنے آ جاؤں، اور ایک تنبیہ کی تھی، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں۔ یہ ان کی مہربانی تھی، یا پھر اللہ نے میری اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں ان کو بھیجا تھا۔ میں ان سے دعائیں لیتا وہاں سے نکلا اور خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ ستارہ تو اپنے میکے میں تھی۔ میں فوراً اماں کو بتا کر ستارہ کو لینے چل پڑا۔ مجھے اپنی بیوی سے ملنا تھا، اس کو دیکھنا تھا۔ چچا اصغر کے گھر پر میری خوب آؤ بھگت ہوئی، لیکن مجھے
ستارہ کہیں نہیں دکھی۔ میں نے آہستگی سے اپنی سالی سے کہا، ستارہ کو بلا دو۔ اس نے زوردار آواز لگا ڈالی اور پھر چائے کا کپ لیے جو لڑکی آئی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ ستارہ جیسی تو کیا اس کے آس پاس بھی نہیں تھی۔ گہرے رنگ کی ایک عام سی شکل والی لڑکی تھی۔ میں اس کو آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ مجھے صدمہ تو لگا لیکن میں نے کچھ ظاہر نہ کیا۔ میں ستارہ کو گھر لے آیا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ میں اس کو بحیثیت بیوی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے جیسے ستارہ کے جانے کا دکھ لگ گیا تھا۔ میں شدید بیمار ہو گیا۔ میں نے جمیل کو بھیج کر ان بابا جی کو بلوایا۔ انہوں نے میرا علاج کیا، لیکن میں پھر ٹرک نہ چلا سکا۔ چچا اصغر نے صحتیابی کے بعد مجھے حساب کتاب کے کاموں میں لگا لیا۔ میں نے چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کیا۔ زندگی کی گاڑی چلتی رہی۔ میں آج بھی رات میں سفر نہیں کرتا، لیکن میرے لاشعور میں جیسے یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اکثر خواب آتے ہیں جس میں ستارہ مجھے اپنے گھر میں کام کرتی چلتی پھرتی دکھتی ہے۔ یہ خواب مجھے آج بھی آتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن شاید مجھے محبت اسی ستارہ سے ہی ہوئی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔